الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز کے متعلق گفتگو شروع کی تھی کہ نماز میں 13 شرائط ہیں، اور یہ سننے میں بہت زیادہ لگتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان 13 شرائط میں سے سب چیزیں ہماری اور آپ کی نماز میں موجود ہیں۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ یہ ہیرے اور جواہرات بکھری ہوئی شکل میں پڑے ہیں، اور آپ نے اسے اب ترتیب میں ایک ریشم کے دھاگے میں پرو دینا ہے۔ بار بار علم کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے اور علم سیکھنے کو جو کہا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس دور میں نظام تعلیم نے نہ صرف یہ کہ مشرقی علوم کو پیچھے ڈال دیا ہے، بلکہ عبادات کے باب میں بھی خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ اور اگر عبادات کا نظام باوجود اس کے کہ لوگ اہتمام کرتے ہیں سنت کے خلاف ہوا اور علم نہ آیا، تو پھر وہ بات ہے جو پچھلی مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تھی، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ امیر المومنین اگر ہمیں نماز بھی پڑھنی نہ آئی تو ذلّ ساجی، پھر تو ہم نے جھک ماری، ساری محنت برباد ہوئی۔ اس لیے تا حیات زندگی کے آخری لمحے تک نئی سے نئی چیز سیکھتے رہنا چاہیے، روز علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کوئی چیز نہیں ہے ایک چھوٹی سی حدیث کی کتاب سرہانے رکھ لی اور رات کو سونے سے پہلے ایک حدیث پڑھ لی تاکہ اللہ کے ہاں علم کی جستجو میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں شمار ہو۔ اردو انگلش کوئی ڈکشنری رکھ لی اور ایک لفظ روز ڈکشنری سے پڑھ اور سمجھ لیا، بس اللہ کے ہاں یہ انسان علم کے لیے شمار ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ لوگ علم کو حاصل کریں، اور اللہ مذمت کرتا ہے اپنی مخلوق کی اور کہتا ہے کہ اکثر لوگ جاہل ہیں۔ امت کی اکثریت کے جاہل ہونے کی وجہ سے اس وقت جو قیادت ہے وہ بھی جہلاء پر مشتمل ہے، جنہیں گفتگو کے آداب نہیں آتے اور جنہیں اپنے مقام کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اور کس کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کو
اللہ کے عذاب کا سامنا کبھی تو کرنا پڑے گا۔ مثلاً ابھی اذان ہوئی ہے اور یہ اذان نماز کے مقدمات میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو بحث یہ چھڑی کہ کس چیز کو اختیار کیا جائے کہ لوگ اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوں۔ کچھ حضرات کا خیال یہ تھا کہ کوئی موسیقی بجائی جائے اور سب لوگ نماز کے لیے حاضر ہو جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر سے فراغت ہو گئی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر، جس جگہ کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا، وہاں پہ مشرکین کی قبریں تھیں، انہیں برابر کیا گیا، اور محراب وغیرہ اس زمانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کوئی 70 سال کے بعد 80 ہجری میں یہ محراب بننا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے قبلے کی طرف بالکل سیدھی ایک دیوار ہوتی تھی اور پہلی صف سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی بچھایا جاتا تھا، تو گویا پہلی صف میں آپ ہی کھڑے ہوتے تھے اور آپ کے پیچھے پھر لوگ کھڑے ہوتے تھے، تو یہ محراب نہیں ہوا کرتا تھا۔ 80 ہجری میں جب مسلمانوں نے دیگر علاقے فتح کیے تو پھر ان کے ہاں یہ تصور آیا کہ پہلی صف سے آگے بھی محراب ہونا چاہیے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زندہ تھے، تابعین تو خیر بہت بڑی تعداد میں زندہ تھے، کسی نے اس تبدیلی پر بدعت کا فتویٰ بھی نہیں لگایا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی نیا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف ایک اذان ہوتی تھی، یہ جو دوسری اذان ہے بعد والی یہ نہیں ہوتی تھی، اور لوگ سب آ جاتے تھے۔ یہ تو جب مدینہ منورہ میں آبادی زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس دوسری اذان کا اضافہ فرمایا اور کہا کہ دوسری اذان ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیا کرو، کہ اب بازار زیادہ ہو گئے، دکانیں زیادہ ہو گئیں، لوگ زیادہ ہو گئے، تو لوگ اس دوسری اذان کو سن کر آئیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اب بالکل نماز تیار ہے۔ مجموعی طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خاص طور پہ خلافت راشدہ میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں امت نے اسے قبول کیا۔ محراب کا بننا، یہ دوسری اذان کا ہونا، تراویح ایک امام کے پیچھے پڑھنا، یہ سب اس دور کی تبدیلیاں ہیں، اور کسی نے کسی پہ بدعت کا فتویٰ نہیں لگایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولاً یہ پالیسی بنا دی تھی خلافت کی کہ آپ نے فرمایا تھا میری پیروی کرنا، اور میرے بعد جو خلفائے راشدین آئیں گے ان کی پیروی کرنا۔ اس لیے بحث یہ ہوئی کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے، تو ایک تجویز یہ آئی کہ جس طرح عیسائی یہودی وغیرہ موسیقی کا استعمال کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ایک چیز یہ آئی کہ جھنڈا نصب کیا جائے، اور جب جھنڈے کو اوپر لہرایا جائے تو سب لوگ جانیں کہ یہ نماز کے لیے جھنڈا لہرایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی مسترد فرما دیا۔
پھر ایک یہ آیا کہ آگ روشن کی جائے، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور وہ ساری بحث بغیر کسی نتیجے پہ پہنچے ختم ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا انتظار تھا کہ کوئی چیز ایسی ہو جائے جس کی وجہ سے ہم لوگ نماز ایک وقت پر اکٹھی پڑھنے لگے۔ حتیٰ کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ایک دن حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے رات خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا، اور فرشتے کے ہاتھ میں موسیقی کا ایک آلہ تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا تم خرید کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں مسئلہ آیا ہوا ہے کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول، میں نے عجیب خواب دیکھا اور اس نے مجھے یہ سکھایا۔ اس نے کہا نماز کے لیے جب تم لوگوں کو جمع کرنا چاہو تو اس طرح آذان دیا کرو، اور اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک اس طرح اس نے تلقین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے رہے اور آپ خاموش ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب سے بھی رہنمائی کی جاتی ہے، اور ہمارے اس دور میں جب لوگوں کو راہ نہ مل رہی ہو اور لوگوں کی اپروچ سچائی تک مشکل ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اکثرہم صدقاً، تم میں جو آدمی جتنا سچ بولے گا، اکثرہم رؤیاً، اللہ اس کو اتنے ہی سچے خواب بھی رہنمائی کے لیے عطا فرمائیں۔ تو اس لیے جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے وہ بہت بڑی قیمت یہ ادا کرتا ہے کہ تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جھوٹوں سے جان چھڑا کر پروردگار عالم سے اپنا رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ لوگ آج ہیں کل نہیں ہیں، آج تعریف ہے تو کل مذمت ہے۔ کل مخلوق خدا کا جنازہ پڑھ دینا چاہیے ایک بار کہ میرے پروردگار سے زیادہ نہ میرا کوئی مددگار ہے، نہ میرا کوئی ہادی اور رہنما ہے۔ اللہ خود بخود کاموں میں اس کی کفالت بھی کرتا ہے، اس کی وکالت بھی کرتا ہے، اور اس کو رہنمائی بھی دیتا ہے کہ کس کام میں کیا چیز تمہارے لیے ٹھیک۔ تو انہوں نے خواب یہ دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اس نے یہ خواب دیکھا ہے، کچھ لوگوں نے اور بھی دیکھا ہے، اور آپ نے فرمایا تم سب لوگوں کے خواب اس بات پر جمع ہو گئے ہیں، سو آئندہ سے ہم اس طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کی حاضری جب ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے ٹھیک یہی خواب دیکھا ہے جو انہوں نے، فرق اتنا سا ہے کہ یہ آج سویرے آ گئے اور مجھے کچھ آپ کی خدمت میں حاضری میں تاخیر ہو گئی، وگرنہ میں نے بھی رات خواب میں دیکھا کہ اس طرح لوگ آئے اور لوگ جمع ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق دوسری روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے غیب سے گفتگو کی جاتی تھی۔ غیب سے گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں الہام کیا جاتا تھا، ان کے دل میں ایک بات ڈالی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی
وحی کی، وہاں وحی سے مراد اس خاتون کے دل میں جم کے یہ بات بیٹھ گئی کہ ان ارضعی، اپنے بچے کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں ڈر ہو کہ فرعون آ کر فوج اس کی سے قتل کر دیں گی، تو پھر اس طرح ایک پالنا بنا کے اور دریا میں بہا دے۔ یعنی فرعون والے آتے، ڈھونڈتے، مارتے، اس میں پھر بھی کچھ دیر لگتی، اور موت بالکل عین موت کے منہ میں دے دینا بچے کو۔ اللہ نے کہا، معلوم ہوا کہ اللہ نے فرما دیا کہ حفاظت ہم کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے فرعون کی فوج کیا اور دریا کی لہریں کیا۔ تو اللہ نے کہا اس کو ڈال دے، اور پھر فلقہ فی الیم، دریا کی موجوں میں اسے بہا دے۔ انا رادوہ، ہم تیرے بیٹے کو تیرے پاس واپس لے آئیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اسے رسالت بھی عنایت فرمائیں گے۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں آئی ہیں، اور اسی طرح یہاں بھی خواب کے ذریعے رہنمائی کی گئی۔ تو خواب سے اور غیب سے رہنمائی تین طرح سے کی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ والسلام پہ جو وحی ہوتی ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اللہ اپنی عام مخلوق کو ہدایت دیتا ہے، کبھی تو اس کے دل میں ایک بات پختہ کر دیتا ہے، وہ بات اپنے انجام میں صحیح بھی نکل جاتی ہے اور نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ وہ نقصان خود اللہ کو مطلوب ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ نقصان اس کا ہو جائے۔ اس نقصان میں بھی بڑی حکمت ہے۔ جنگ احد میں باہر نکلے، لڑائی ہوئی، اور لوگوں کو دکھ تھا کہ ہمیں جزوی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ نے فرمایا یتخذ منکم شہداء، ہم تو خود چاہتے تھے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مقام پر فائز کریں۔ اس لیے اب جو اللہ کو منظور ہو وہ کوئی کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اس لیے نبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو جانے کے بعد غیب سے انسان کی رہنمائی کبھی الہام سے ہوتی ہے، اس کے دل میں بات جم جاتی ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس انسان کو دکھائی دینے لگتا ہے، خواب میں دیکھ لیتا ہے، بالکل ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے ایک لمحے کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ کسی سے محبت ہوتی ہے اور اتنی شدید کہ بسا اوقات اپنا جسم اس جسم میں گھلا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور انگلیاں کاٹتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیا ہو گیا ہوں۔ ایک دو لمحے کے لیے بالکل محبوب میں اور محب میں اتنی یکجائی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی خواب کے ذریعے غیر نبی کی بھی اور انبیاء علیہ السلام کی بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو ان سب لوگوں کے خواب جمع ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی موافقات جو وحی کے مطابق ہیں، اس پہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کون کون سی وحی وہ بات تھی جو اللہ کی وحی سے مل گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ عمر، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہو جسے اللہ غیب کی باتوں کی اطلاع دے تو وہ تم۔ اس پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بحث کی ہے۔ وہ چند ایک کتابیں جو 1400-1500 سال میں لکھی گئی ہیں اور اساتذہ سے پڑھنے کے قابل ہیں، تاکہ فکر میں گہرائی پیدا ہو اور وہ آدمی ڈیپلی اس کو اسٹڈی کر سکے۔ ان میں یہ ایک کتاب ہے حجت اللہ، اس میں خواب سے کیسے رہنمائی ملی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ ساری چیزیں انہوں نے قدر تفصیل سے بیان کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن، اور جب تم اذان دینے والے کی اذان سنو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثرہم عناقاً، یہ جو لوگ اذانیں دیتے ہیں قیامت میں ان کی گردنیں بہت بلند ہوں گی،
یعنی مجمع جو قیامت کا ہوگا اس میں لمبے قد کے لوگ جو دور سے نظر آئیں، جن کی گردن چہرہ بلند ہو، چونکہ یہ دنیا میں اللہ کا نام بلند کرتے رہے، اس لیے قیامت میں اس کے ساتھ ایسے ہی ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 12 برس تک اذان دیتا رہے اور ناغہ جان بوجھ کے نہ کرے، اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا اور بلا حساب کے وہ جنت میں چلا جائے۔ ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ اذان کی کتنی فضیلت ہے تو کرہ ڈالا جاتا کہ اب کس کی باری ہے، پھر ظہر میں کس کی باری ہے، عصر میں کس کی باری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا کہ لوگوں، جمعے میں فرمایا ان کا، لوگوں اگر خلافت کا بوجھ مجھ پہ نہ پڑتا تو میں تمہاری اس مسجد کا مؤذن ہونے کو ترجیح دیتا۔ جو فضائل انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے کہ اذان کے کتنے ہیں، اس پہ فرمایا تھا کہ میں تو مؤذن رکھ جاتا تمہاری مسجد کا اگر یہ خلافت کا بوجھ مجھ پہ نہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا تھا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا تھا۔ اس وجہ سے سوچنے کی بات ہے کہ جس نے خواب دیکھا، جنہوں نے بھی رضی اللہ عنہ، انہیں نہیں کہا اذان دو، انہیں فرمایا اسے اذان سکھاؤ، اس لیے کہ خواب دیکھنا ایک اور بات ہے اور کوئی شخص کس منصب کا اہل ہے وہ ایک اور بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ یہ ہے حکمت اور یہ ہے عہدوں کی تفویض۔ ایران، بحرین، مصر، یہ ہرقل، روم کا عیسائی، سب کو خطوط لکھے ہیں، کہیں حضرت عمر و ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نہیں بھیجا، اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو نہیں بھیجا، لوگ منتخب فرمائے اور اس کو فرمایا جو بھی سرحد کے قریب رہتے تھے انہیں کہا تم میرا خط دے آؤ، تم میرا خط دے آؤ، اس لیے کہ آپ نے عربی میں خطوط لکھوائے تھے، انہیں ترجمے کی ضرورت تھی، تو اپنا وہ نمائندہ بھیجا جو سرحد پہ رہتا ہے، ادھر کی زبان بھی جانتا ہے اور ادھر کی زبان بھی جانتا ہے۔ افغان سرحد کے لوگ ادھر کی پشتو بھی، ادھر کی پشتو بھی۔ تو حکمت دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا ان سے اذان سیکھو۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں ان کا طویل قصہ ہے، بعد میں آ جائے گا، لیکن وہ کہتے تھے کہ جب ان کا لشکر آیا ہے غزوہ حنین میں تو ہم بچے پہاڑ کے اوپر کھیل رہے تھے، لڑکے تھے سارے، اور جب انہوں نے اذان دی دامن میں اور میں نے چوٹی پہ وہ سنی تو ہم بہت ہنسے کہ یہ کیا پاگل پنا ہے۔ پھر میں نے بھی ایسے ہی کرنا شروع کر دیا، باقی ہنستے رہے میرے دوست۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا فوج کو کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، مجھے پکڑ کے لے آئے تو مجھ سے فرمایا وہی کہو جو تم وہاں کہہ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے قریب کیا، گلے لگایا، پھر میری پیشانی کے بال پکڑ لیے اور کہا کہ بولو وہی۔ تو میں ڈرا ہوا، سہما ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، اور میں نے پھر اذان دی اور ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے چل میں تجھے لے چلتا ہوں اور حرم میں بیت اللہ میں تجھے مؤذن مقرر کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لے آئے تھے، پھر مکہ مکرمہ میں انہیں مؤذن مقرر فرمایا تھا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ حج کرتے تھے ظاہر ہے ہر سال، اور جب سر منڈانے کی باری آتی تھی تو وہ پیشانی کے بال چھوڑ دیتے تھے، باقی بال اتروا دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں انہیں اس بات پہ ٹوکا، ان کا ابو محذورہ یہ کیا کرتے ہو؟ تو ڈانٹ سخت تھی نا عمر رضی اللہ عنہ۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ وہ بال ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوئے تھے، اور ابو محذورہ قبر میں بھی انہیں ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے، اور اگر آپ کو اعتراض ہے
تو آپ آذان کے لیے کسی اور کو مقرر کر لیں، مگر میں یہ بال نہیں کٹاؤں گا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا۔ تو اس لیے آذان، پھر فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن، جب تم آذان سنو تو لوگوں وہ جملے کہو جو اس نے کہے۔ اس لیے آذان کے جملے جتنے ہیں ان کا آخری حرف ہمیشہ ساکت ہوا کرتا ہے، اللہ اکبر، بس۔ را جو ہے اس پہ کوئی زیر زبر پیش کچھ نہیں، اللہ اکبر وہ بھی ایسی ہے۔ اب مؤذن اسے ملا کر کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد اسے اتنا وقفہ دینا ہے کہ سننے والا اللہ اکبر یہ کہہ سکے، اور پھر اس کے بعد جتنے جملے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن، جب آذان دینے والے کی آذان سنو تو یہ کہو، یہ کہنا مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ پہلے زمانوں میں لوگ جب آذان سنتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، ادب اور احترام سے سننا ہے۔ لوگ خاموش ہو جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کر کے ختم ہو گئی، حتیٰ کہ اب تو اللہ کا مؤذن اللہ کا پیغام دیتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی بول بھی رہا ہے یا نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کہے کہ حی علی الصلاۃ، تو اس کے بعد تم کہو کہ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تین چیزیں ہیں جو اذان کے جواب میں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وہی جملہ دہراؤ جو مؤذن نے کہا، اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ، سمپلی وہی جملہ دہرا دیا جائے جو مؤذن نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ یہ کہے کہ حی علی الصلاۃ، یعنی پہلے جملے تو سارے وہی ہو گئے، اور یہ جملہ آگے تبدیلی آ گئی۔ پھر ایک جگہ یہ آیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب اذان سنتے تھے اور مؤذن کہتا تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ صرف یہ فرماتے تھے کہ وَأَنَا، اور اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، چونکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا فعل ہے، اس لیے بالکل یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ٹھیک نہیں۔ وہ عرض کرتے تھے اللہ سے کہ وَأَنَا، اور اللہ میں بھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تین طریقے ارشاد فرمائے وہ حی علی الصلاۃ سے پہلے سب برابر ہیں۔ جب حی علی الصلاۃ کہے تو آپ نے فرمایا تم کہو، یعنی حی علی الصلاۃ، اور اس کے بعد کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور جب حی علی الفلاح، ان دو جملوں کے بعد پھر حی علی الفلاح آ گیا نا، تو آپ نے فرمایا جب مؤذن یہ کہے کہ حی علی الفلاح، تو وہ کہو جو اس نے کہا، یہ حی علی الفلاح، پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ جو پہلے دو جملوں کے ساتھ تھا، اور پھر کہو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے تو بندہ پھر نماز پڑھ لیتا ہے، اور اگر اللہ ہی نہ چاہے تو پھر کوئی سجدہ عبادت کا نہیں کر سکتا۔ یہ تین جملے بتاتی ہے۔ حی علی الصلاۃ کا جواب دو جملے، اور حی علی الفلاح کا جواب جو ہے اس میں تین جملے ہیں، جو کہ لوگ نہ بتاتے ہیں نہ سکھاتے ہیں۔ حالانکہ جو اس منبر پر آتے اور بیٹھتے ہیں نا، قیامت میں اللہ نے اگر پوچھا کہ کیا علم تم نے لوگوں کو دیا، تو پھر یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھ سے سنتے ہو جا کے اپنے پڑوسیوں کو بتاتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول نہیں، یہ حدیث اتنی سخت ہے کہ ہمیں باوجود مستند کتابوں میں آن کے دیکھنا پڑا کہ یہ واقعی ایسے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم تم مجھ سے حاصل کرتے ہو اسے اپنے ہمسایوں تک پہنچانا، اور اگر تم نے ایسے نہیں کیا تو میں اللہ سے بد دعا کروں گا کہ تمہارے چہرے سور اور بندر کی طرح ہو جائیں۔ اس لیے یہ سیاسی چٹخارے، لطیفے، ولیعذ باللہ فحاشی کی باتیں اس منبر پہ بیٹھ کے، یہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، سارے جہان کھل جائیں گے۔ اس لیے لازم ہے کہ جو بیٹھے وہ تعلیم دے۔
خلفائے راشدین ایسے کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو اس لیے فرمایا کہ جب حی علی الفلاح سنو تو پھر 3 جملے فرمائے۔ حی علی الفلاح وہی جو مؤذن نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہی جو پہلے حی علی الصلاح کے جواب میں، اور تیسرے فرمایا یہ کہو کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم۔ اور جب اذان پوری ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک تو اذان کا جواب ہو گیا، دوسری بات حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی کہ سعد میرے اور اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دینا، یعنی کلمہ شہادت کا پڑھنا۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگنا۔ یہ جو عام طور پہ دعا ریڈیو ٹی وی میں سنی جاتی ہے نا کہ وَبَعَثْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدتَّ، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عنایت فرما، اس دعا کے لیے یہ اردو میں مانگ لے، عربی میں مانگ لے، وہ تو بہت اچھا ہے کہ سنت کے الفاظ آ جائیں، لیکن اپنے طور پہ بھی تو انسان کر سکتا ہے۔ یہ کوئی فرض تھوڑا ہی ہے جس کے لیے زبان بھی عربی ہونا ضروری ہے، بلکہ کوئی آدمی اپنی زبان میں بھی مانگ سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کے بعد یہ پڑھنا یہ بالکل ختم ہو گیا۔ ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اردو کتابیں جو نماز کی لکھی جاتی ہیں اس میں بھی یہ ذکر نہیں کرتے، حالانکہ پوری بات حدیث کی بڑی کتابوں میں صاف آیا ہے کئی جگہ پہ کہ جب تم اذان کا جواب دو اور شہادتیں دو تو اس کے بعد یہ پڑھو رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا۔ یہ جملہ لوگ بولتے ہی نہیں، اس لیے کہ تعلیم نہیں دیتے۔ ہر جگہ یہ آیا ہے کہ اذان کے جواب میں جب کلمہ شہادت پڑھو تو اس کے بعد یہ کہنا کہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا۔ اس لیے انشاءاللہ اذان پہ آئندہ بھی بات